بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں اس عقیدے کے ساتھ کہ آقا کریم صلاۃ والسلام اپنے مزار مبارک میں تشریف فرما بھی ہیں اور حضور نبی علیہ السلام ہماری اس محفل کو سن بھی رہے ہیں. درود و سلام کا نذرانہ ذوق اور محبت کے ساتھ پیش کیجیے گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. میرے بھائیوں، حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرمائی اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس کا مفہوم ترجمہ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اپنی آوازیں میرے محبوب کی آوازوں سے پست رکھا کرو، اپنی آوازیں ان سے اونچی نہیں کرنی. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کی تعظیم کرنا سکھا رہا ہے، ادب کرنا سکھا رہا ہے. اور الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو تمام نبیوں کے امام بن کر اس جہان میں آئے ہیں، تمام نبیوں کے سردار بن کر اس جہان میں آئے ہیں. حضور نبی علیہ السلام کی بدولت ہی ہمیں جو کچھ ملا یہ ان سب کا صدقہ ملا، اور جو آگے ہماری نسلوں کو ملے گا وہ بھی محمد عربی کا صدقہ ملے گا. میرے بھائیوں، حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا. آج اس محفل میں ہم جمع ہوئے، تمام دنیاوی معاملات کو ترک کر کے، شرم کو چھوڑ کے آقا کریم کی بارگاہ میں سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے گا. اور حضور نبی علیہ السلام کی محفل کا جو سب سے بڑا حسن ہے وہ ادب ہے. آقا کریم نے بہت پسند فرمایا ادب کو. لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام کے سامنے میرے نبی کریم صلاۃ والسلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو صحابہ ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. تو میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ اللہ ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ اس میں سے کچھ دے دے. جب آقا کریم صلاۃ والسلام اس جہان میں تشریف لائے اور میرے محبوب نے جد و جہد شروع کی صحابہ کرام کے ہمراہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، تو جہاں بھی میرے آقا گئے وہی مقام فتح کر لیا اور کامیابی قدم چومتی رہی. اسلام کا بول بالا ہونے لگا، اسلام ترقی پہ آنے لگا. جو کافر تھے ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، آخر کون سی طاقت مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے، وہ کون سی ہستی ان کے پاس ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. تو لکھا ہوا موجود ہے وہ جو کافر تھے اکٹھے ہوئے اور فیصلہ یہ کیا، ایک نمائندہ مقرر کر کے مدینے بھیجتے ہیں. وہ مدینے میں جا کے دیکھے گا کہ آخر مسلمان اپنے پاس کون سی قوت رکھتے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں کامیابی حاصل کر کے آتے ہیں. ایک شخص مدینے آیا اور جب وہ مدینے پہنچا تو اس کی نظر ایک مقام پر پڑی. آتے ہی اس مقام پر اس نے دیکھا کہ بہت لوگ جمع ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں. اس نے پوچھا بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص نے کہا تجھے نہیں پتا یہاں اللہ کا حبیب وضو فرما رہا ہے، اللہ کا حبیب وضو فرما رہا ہے. وہ حیران ہو گیا اور اس نے قدم اٹھائے تو آگے بڑھا، دیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلاۃ والسلام وضو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام ارد گرد ایسے کھڑے تھے جیسے طواف کی صورت ہو. حضور نبی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، اپنا منہ مبارک دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں. صحابہ کرام ارد گرد موجود ہیں اور حضور نبی علیہ السلام کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی صحابہ کرام نے زمین پر نہیں گرنے دیا، زمین پر نہ گرنے دیا بلکہ اپنے ہاتھوں پہ مسلتے رہے، اپنے جسم پہ مسلا، اپنے سروں پہ مسلا. اور جس کو وہ پانی نصیب نہ ہوا اس نے دوسرے صحابی سے ہاتھ مس کر لیا. اتنا ادب.
وہ شخص یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اور جب میرے آقا کریم وضو فرما کر وہاں سے اٹھے تو دیکھا زمین بالکل خشک ہے، اس میں کوئی پانی کا قطرہ نہیں۔ قربان جائے ان صحابہ کی عظمتوں پہ۔ میں کہتا ہوں یار ہم اللہ کی مسجد میں آ کے، حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں آ کے حضور پہ درود نہیں پڑھتے۔ قربان جائے ان صحابہ پر جو بدر کے میدانوں میں تلواروں کے سائے میں بھی درود پڑھا کرتے تھے، اور ان اہل بیت پر قربان جائیں جو کربلا کے میدان میں بھی درود پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ درود کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے۔ حضور نبی علیہ السلام تو غاروں میں پتھروں پہ سر رکھ کے میرے اور آپ کے لیے روتے رہے، اور آج ہم اتنی بہترین مسجد میں آ کے جہاں ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست، اے سی، ہیٹر اور نئی قالینیں بچھائی گئی ہیں، لیکن افسوس ہم ان مسجدوں میں آنے کو تیار نہیں۔ ان صحابہ کی عظمتوں پہ قربان جائیں جو سخت میدانوں میں بھی حضور پہ درود پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں حضور نبی علیہ السلام سے رشتے کو مضبوط کرو۔ اس امت کا روحانی رشتہ آقا کریم کے ساتھ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم آقا کریم کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ وہ شخص جب واپس گیا تو کافروں نے پوچھا بھائی تو بڑی جلدی آ گیا؟ کہنے لگا مجھے پتہ لگ گیا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ کہنے لگا کیا راز ہے بتا؟ کہتے ہیں وہ اپنے نبی کی تعظیم ہی بڑی کرتے ہیں، ادب ہی پڑھا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام ارد گرد موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے وضو فرمایا اور ان کے غلاموں نے ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ جو غلام اپنے آقا کی اتنی قدر کرتے ہوں کہ ان کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، مجھے بتاؤ وہ ان کے خون کے قطرے کو کیسے زمین پر گرنے دے سکتے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے حضور نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی، اولاد بھی قربان کی، انہوں نے خون کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنا دیا۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم محمد عربی کے دین کے پرچم کو بھی نہیں گرنے دیں گے، ہم حضور نبی علیہ السلام کے دین کے پرچم کو نہیں گرنے دیں گے۔ میرے بھائیوں مضبوط ہو جاؤ، آقا کریم سے وفا کرو، حضور نبی علیہ السلام کو اپنے دکھ سناؤ، اور پھر دیکھو کہ کتنا اللہ کرم فرماتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک عربی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں، لیکن ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا شرط کیا ہے بتا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ جو سامنے درخت ہے اگر وہ آ کے گواہی دے دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ کتنی حیران کن بات تھی، لیکن حضور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر اس جہان میں آئے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس درخت کو میرا پیغام دے دے کہ اللہ کا رسول تجھے بلا رہا ہے، اللہ کا رسول تجھے بلا رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اتنی ایسی بات۔ عرض کرتا ہے حضور وہ آ جائے گا؟ حضور نے فرمایا تو میرا پیغام دے کر تو دیکھ۔ اور وہ شخص اس درخت کے پاس گیا، پیغام دیا کہ بھائی اللہ کے رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ تو لکھا ہوا موجود ہے اس درخت نے اپنی جڑیں زمین سے باہر نکالی اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا لا کے محمد عربی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور آ کر لکھا ہے کہ پہلے تو اس نے درود و سلام بھیجا، پہلے اس نے آمنہ کے لال پر درود و سلام پڑھا، پھر اس درخت کے ہر پتے سے آواز آنا شروع ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ پتا، ہر ایک پتا بول اٹھا کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ عربی یہ منظر دیکھ کر محبوب علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تیری تک کے اداواں، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، اہل سنت، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں صحابہ کرام نے وہ رنگ اختیار کیا جو آج ہمیں رنگ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے ہم سے بہت محبت فرمائی۔ آقا کریم اس جہان میں تشریف لائے، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں دوڑ کے قریب ہوئی کہ یہ کون آیا ہے جس نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا۔ مجھے کوئی بتائے کہ ایک دن کی عمر میں کوئی بچہ سجدہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام اس جہان میں تشریف لاتے ہیں اور اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں، اور پھر
حضرت صفیہ فرماتی ہے میں دوڑ کے قریب ہوئی تو میں نے کان قریب کیے تو یہ آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے. حضور نبی علیہ السلام اس جہان میں آئے تو امت, جہان میں رہے تو امت, جہان سے پردہ فرمایا تو امت. آج امتی ہم اتنے ہی مصروف ہو گئے کہ آقا کریم کی محبت میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے, حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, آقا کریم پہ درود و سلام پڑھنے کی باری آئے تم سستی اختیار کرتے ہیں. نہیں بھائیوں, اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کرو. جتنے جوان یہاں پر بیٹھے ہیں بالخصوص ان جوانوں سے مخاطب ہوں کہ اللہ کے رسول کی محبت میں داڑھی کو اپنے چہروں پر ضرور سجائیں. داڑھی وہ حسن ہے جو آدمی کو عزت بھی عطا فرماتی ہے اور اللہ کا محبوب بھی بناتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں. کتنا بڑا اعزاز, کتنا بڑا رتبہ ہے جو میرے حضور کا ہے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے. تو میرے بھائیوں, آج ہمارے پاس جوانی موجود ہے, آج ہمارے پاس وہ قوت ہے, کیوں نہ ہم اس جوانی کو اللہ کی چوکھٹ پہ لے جائیں اور اللہ کے حضور جھک جائیں. پھر دیکھیے گا کہ اللہ کریم کتنا کرم فرماتا ہے. وہ تو بہت کریم ہے یار, کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. وہ کبھی بھی ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا, وہ کبھی بھی ہماری شکلوں کو نہیں بدلے گا. وہ کریم ہے. آج اس کی محبت میں آئیں, اپنے سروں کو جھکا دیجیے اور پھر اللہ کے محبوب کے بھی محبوب بن جائیں اور اللہ کے بھی محبوب بن جائیں. ایک آخری واقعہ پیش کرنے کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں. لکھا کہ ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ایک یہودی سے ایک گھوڑا خریدا اور پھر جب وہ سودا طے ہو گیا حضور نے فرمایا میں گھر جا کے پیسے لا کے دیتا ہوں, تو یہیں رک, مفہوم بیان کر رہا ہوں. حضور پیسے لینے گئے, سودا طے ہو گیا. پیچھے جو دیگر یہودی تھے انہوں نے ان کو ورگلایا, اس یہودی کو بہکایا کہ بھائی تو نے اتنا سستا مسلمانوں کے نبی کو گھوڑا بیچ دیا, یہ تو اتنے کا نہیں ہے, یہ مہنگا ہے. اب یہودی ویسی منافق تھا, وہ پھر گیا. حضور نبی علیہ السلام تو اپنے وعدے کے مطابق پیسے لے آئے, لیکن وہ یہودی اپنا چہرہ بدل چکا تھا. حضور نے فرمایا یہ پیسے رکھ اور مجھے میرا گھوڑا دے. عرض کرتا ہے کون سا گھوڑا, کہاں ہے گھوڑا, آپ نے کب خریدا مجھ سے؟ حضور نے فرمایا میں نے خریدا, تو نے بیچا, پیسے رکھ, گھوڑا دے. عرض کرتا ہے کوئی گواہ لاؤ. اب اس مقام پر صرف اللہ کے محبوب موجود تھے اور وہ یہودی موجود تھا, لیکن عرش کا مالک بھی اس منظر کو دیکھ رہا تھا, اللہ بھی اس منظر کو دیکھ رہا تھا. حضور نبی علیہ السلام نے بات کرنا شروع کی, رش جمع ہو گیا, لوگ اکٹھے ہو گئے, لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ میرے محبوب علیہ السلام اس سے لڑے. حق پر ہونے کے باوجود حضور نے صبر اختیار کیا, اور بے شک اللہ فرماتا ہے جو صبر کرے گا میں اس کا ساتھ دوں گا. اتنے میں جب لوگ اکٹھے ہو گئے, بحث ہو رہی تھی, لیکن حضور بحث نہیں کر رہے تھے. اسی مجمع میں, انہی لوگوں کے مجمع میں ایک پیچھے صحابی موجود تھے جن کا نام تھا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں ہاتھ بلند کر لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سونیا میں ہوں نا گواہ, یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں. اور جب اس یہودی کی وہ بات پوری ہو گئی, اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اس کے طوطے اڑ گئے, وہ جھوٹا قرار ہو گیا. اس نے سوچا اگر میں نے ایک گواہ کے باوجود بھی گھوڑا نہ دیا تو میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا. اس نے وہ گھوڑا حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا. تمام لوگ چلے گئے, معاملہ ختم ہوا. میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت خزیمہ کے ہاتھ ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا جیسے ہم اپنے دوستوں کے ڈالتے ہیں, اور آقا کریم بات کرتے ہوئے آگے تشریف لے جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. قربان جائے اس صحابی پر جس کے گلے میں میرے مصطفیٰ کا ہاتھ آیا ہو, جس کے گلے میں میرے محبوب علیہ السلام کا ہاتھ آیا ہو. حضور فرما رہے ہیں یار اس کا مفہوم, حضور مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یار تو تھا ہی نہیں, تو نے تو دیکھا ہی نہیں, اور تو نے گواہی کیسے دے دی؟ جب حضور نے یہ فرمایا تو نے دیکھا نہیں, وہ صحابی رسول رک گئے. فرماتے کہ چلتے چلتے بات ہو رہی تھی, لیکن جب یہ بات حضور نے کی تو وہ صحابی رسول ٹھہر گئے, رک گئے, اور عرض کرتے ہیں پہلے تو دیر تک میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہے, دیر تک, اور پھر عرض کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا کہ میں نے دیکھا نہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا, میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا. تو نے کہا کہ اللہ ہے تو میں نے کہا اللہ ہے, تو نے کہا قرآن اس کی کتاب ہے تو میں نے کہا ہے, تو نے کہا وہ تیرا خالق ہے, وہ تیرا مالک ہے, اس نے تجھے پیدا کیا تو میں نے کہا کیا. اور آج جب میں اتنی بڑی شے کو بن دیکھے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو کوئی شے نہیں, گھوڑا تو کوئی شے نہیں.
مجھے آنکھیں بند کر کے یقین ہے کائنات کی پوری چیز جھوٹ بول سکتی ہے، تارے جھڑ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے اور قیامت آ سکتی ہے، لیکن محمد عربی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ مجھے یقین ہے اپنے مصطفیٰ پر۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا تھا۔ محبوب علیہ السلام مسکرائے اور جیسے میرے آقا کریم نے اس صحابی رسول کا ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں سنو یارو، جہاں گواہی کی ضرورت ہوگی وہاں 2 گواہ ضرور ہونے چاہیے۔ مفہوم؟ وہاں کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 2۔ لیکن جہاں پر میرا ابو خزیمہ آ جائے، اس کی 1 گواہی 2 کے برابر لکھی جائے گی، اس کی 1 گواہی 2 کے برابر لکھی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، محفل میں اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا، آج ادب کریں حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو چومیں، اپنے دل سے لگائیں، اپنی آنکھوں سے لگائیں، اور پھر آقا کریم کے ادب میں جتنا بھی ہو سکے اپنے زندگیوں کو پیش کریں۔ نماز، قرآن، سلام، نوافل سے رشتے کو مضبوط کریں، حضور نبی علیہ السلام سے محبت کریں۔ اللہ کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔